أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون وضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاضرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون
قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ شعراء کی آیت نمبر 10 سے 68 تک کی آیات آپ کے سامنے ماہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ وہ آیات ہیں جو بڑی تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے 2 حصوں پر مشتمل ان کی سیرت کو یا ان کی تاریخ کو اس میں بیان کیا گیا ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ بتاتے ہوئے امت مسلمہ کو تلقین عبرت اور ساتھ ساتھ میں تلقین پیغام بھی دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم خلاصے کی طرف چلتے ہیں، جو ہم نے پچھلی 2 کلاسز کے درمیان میں ہم نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 9 آیات تک ہم نے تفصیل کے ساتھ اس کی تفسیر کی تھی یا تفسیر سنی تھی، جس میں کفار و مشرکین کا حق کا انکار کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرنا، اور کتاب مبین ایک معجزہ کتاب کے طور پر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو عطا فرمایا۔ اس کے آ جانے پر اس کتاب کو، اس کے دلائل کو دیکھنے کے باوجود بھی لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ منہ موڑتے رہ گئے اور جھٹلاتے بھی رہ گئے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوتے تھے اور پریشان ہوتے تھے کہ کس طرح ان کو سمجھایا جائے اور ان کے دلوں میں قرآن مجید کے یعنی توحید کا پیغام ان کے دلوں میں اتارا جائے۔ اس کی تفصیل بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ان آیات میں یعنی آیت نمبر 9 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ اگر اللہ چاہے تو یہ جو قریش کے لوگ ہیں جو معجزات مانگتے ہیں، معجزات دکھانا یا معجزات پیش کرنا اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کی قدرت زمین پر بسنے والوں کے رزق اور پانی کے انتظام کرنے جیسا بڑا کام انجام دینے کی قدرت رکھنے والا آقا ہے، مگر اللہ کسی کو زبردستی ایمان لانے پر مجبور نہیں کرتا۔ انسانوں کو آزادی انتخاب رائے کی آزادی کے ذریعے سے انسانوں کی آزمائش کرنا مقصود ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سارے راستوں کو کھول کر رکھ دیا، اچھائی بھی کھول کر رکھ دی اور برائی بھی کھول کر رکھ دی، شیطان بھی پیچھے لگا دیا، بے دیکھے خدا اور بے دیکھے جزا و سزا کو بھی متشابہات کی شکل میں اللہ رب العالمین کے رسول کے ذریعے یعنی احادیث اور آیات کریمہ کے ذریعے سے کھول کر رکھ دیا گیا۔ اب جو دل کے رغبت کے ساتھ اس کی طرف آگے بڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے راہ کھول دیتا ہے۔ لوگ معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کے اطراف میں خود کئی نشانیاں موجود ہیں جیسے یہ دیکھتے رہتے ہیں۔ اس میں مثال ان 9 آیات کے درمیان میں زمین کی دی گئی، اس کا انتظام، اس کی پیداوار، اس کے پانی کے ذخائر، کوئی خلل کے بغیر یہ کام انجام پا رہا ہے۔ کیا لوگوں کو یہ تمام مناظر دیکھ کر کیا ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی ہستی ہے جو قدرت رکھتی ہے اور یہ سارے کام انجام دے رہی ہے، مگر لوگ مانتے نہیں ہیں، عقل کا استعمال کرتے نہیں ہیں۔ اور اللہ کی صفات کا ذکر اس میں آخر آیت نمبر 9 میں کرتے ہوئے اس کا اختتام کیا گیا تھا کہ اللہ رحیم بھی ہے اور زبردست بھی ہے اور طاقت رکھنے والی ذات ہے۔ یہ ہے 1 سے 9 تک کی آیات کا خلاصہ جو آپ کے سامنے پچھلے لگاتار 2 کلاسز کے درمیان میں کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد جیسا کہ ہم تمہید میں آپ کے سامنے بتا چکے تھے کہ اس میں لگاتار ان گفتگو کے بعد 6 انبیاء کرام کی تاریخ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ آج ہم جس نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں یعنی آیت نمبر 10 سے 68 تک کی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان پر ڈھائے جانے والے مظالم، معجزات کا نزول اور ظالم لوگوں سے نجات اور ظالم کا عبرت
عبرتناک انجام، حق شناسوں کا اقرار ایمان پر لوٹ آنا اور ڈٹ جانا اور ظالموں کا سب کچھ دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود منہ موڑنا اور جھٹلانا، اس کا ذکر ہے ان مطلب جو ہے 10 سے لے کر 68 تک کی آیات کے درمیان میں۔ تو آئیے ہم یہ واقعے کے ذریعے سے اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور اس واقعے کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنی صحیح معنوں میں تربیت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان آیات میں مطلب جو ہے یوں ارشاد فرماتا ہے، ابھی آپ نے تلاوت سنی تھی، آئیے اس کا ایک بار ترجمہ سن لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جاؤ، فرعون کے قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا، اے میرے رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے اور مجھے زبان نہیں چلتی، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں اور مجھ پر اس کے یہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ فرعون نے کہا کہ ہم نے تجھ کو اپنے یہاں بچہ سا نہیں پالا تھا، تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے یہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کے کر گیا، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا، اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا فرمایا اور مجھے رسولوں میں شامل فرمایا۔ رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، آسمان اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، تمہارا رب بھی اور تمہارے آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ فرعون نے حاضرین سے کہا، تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، مشرق اور مغرب اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی اور ان لوگوں میں شامل مطلب جو ہے ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک صریح چیز۔ فرعون نے کہا کہ اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ اس کی زبان سے نکلتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور ایک سری ازدا بن گیا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا، وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو اور تمہارے ملک سے نکال دے۔ اب بتاؤ تو کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ یہ سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایک روز مقررہ وقت پر جادوگر اکٹھے کر دیے گئے اور لوگوں نے سے کہا گیا کہ تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے۔ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا کہ پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً رسیاں اور لاٹیاں پھینک دی اور بولے، فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک وہ اس کے جھوٹے کرشموں کو وہ ہڑپ کرتا چلا گیا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ فرعون نے کہا کہ تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ اچھا، ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھوا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ اور
तुम्हारा पीछा किया जाएगा। इस पर फिरऔन ने फौजों यानी फौजें जमा करने के लिए शहरों में नकीब भेज दिए और कहलवा भेजा कि ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं और उन्होंने हमको बहुत नाराज किया है और हम एक ऐसी जमात है जिसका शेवा हर वक्त चौकन्ना रहना है। इस तरह हम इन्हें इनके बागों और चश्मों और खजानों और इनकी बेहतरीन क़यामगाहों से निकाल लाए। ये तो हुआ उनके साथ। और दूसरी तरफ बनी इसराइल को हमने इन चीज़ों का वारिस बना दिया। सुबह होते ही ये लोग उसके ताक़ुब में चल पड़े। जब ये दोनों गुरोहों का आमना सामना हुआ तो मूसा के साथी चीख उठे कि हम तो पकड़े गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हरगिज़ नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो ज़रूर मेरी रहनुमाई फरमाएगा। हमने मूसा को वही के ज़रिए से हुक्म दिया कि मार अपना असा समंदर पर। यकायक समंदर फट गया और इस पर हर टुकड़ा एक अजीम शान पहाड़ की तरह हो गया। इस तरह हम दूसरे गुरोहों को भी करीब ले आए। मूसा और उन लोगों को जो इसके साथ थे हमने बचा लिया और दूसरों को गर्काब कर दिया। वाक़या ये है, ये इस वाक़े में एक निशानी है, मगर इन लोगों में से अक्सर लोग मानने वाले नहीं हैं। और हकीकत ये है कि तेरा रब ज़बरदस्त भी है और रहीम भी है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन इकराम, ये है वो तर्जुमा जो आयत नंबर 10 से आयत नंबर 68 तक की आयात का आपके सामने तफसील के साथ वाक़े मूसा की शक्ल में आपके सामने पेश किया गया। सामीन इकराम, आपने इस जो तर्जुमा आपके सामने जो इन आयात का पेश किया गया, उस तर्जुमे में आपने सुना कि जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े का जिक्र किया गया है। मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े का जिक्र नबूवत पर सरफराज होने से मतलब जो है इसकी शुरुआत हुई है। इनकी पैदाइश का जिक्र इसमें नहीं आया है। आप अलैहिस्सलाम को एक जालिम कौम यानी मिस्र में हुकूमत करने वाली फिरऔनियत की तरफ हक़ का काम अंजाम देने के लिए या फिर उसकी तरफ पैगाम भेजने के लिए या ऐलान हक़ का ऐलान करने के लिए बनी इसराइल को छुड़ा कर लाने के लिए मूसा और इसके भाई हारून को एक मददगार बनाकर इनकी तरफ भेजा गया। वहां से इसका तस्करा मतलब जो है इन वाक़े में किया गया है। इस पूरे मतलब जो है जो आयत नंबर 10 से 68 तक की आयत है, इसमें दो हिस्से हैं जो इस वाक़े के मतलब जो है मद में बयान हुए हैं। पहला वाक़या मतलब शुरू होता है वहां से जहां मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की गई और वहां से मतलब जो है पैगाम पहुंचाने का हक उन्होंने अदा करना शुरू कर दिया और बनी इसराइल को छुड़ाने का तस्करा करने के साथ साथ उनको छुड़वा लेने तक मतलब जो है मरहला आता है। दूसरा हिस्सा है वहां जहां मतलब जो है जादूगरों का किस्सा हुआ और उसी के नतीजे में मतलब जो है जब मतलब जो है ये लोग मतलब जो है मजबूत हो गए तो उसके बाद मतलब जो है जो फिरऔन है जो गुरूर में मुब्तला था उसके जो गर्काबी का तस्करा है इसमें बड़ी तफसील के साथ हमारे सामने मतलब जो है बयान किया गया है। ये वो मतलब जो है दो हिस्से हैं जो इस मद में हमारे सामने मतलब जो है पेश किए जाते हैं। यहाँ पर जो तस्करा आयत नंबर मतलब जो है 10 से इसकी जो शुरुआत होती है, इन्हें इस वक्त का किस्सा सुनाओ जबकि तुम्हारे रब ने मूसा को पुकारा जालिम कौम के पास जा और फिरऔन की कौम के पास, यानी मतलब जो है जालिम कौम का जो तस्करा किया गया है, जालिम कौम से मुराद ये है फिरऔन की मतलब जो है कौम की तरफ। फिरऔन आखिर कौन था? लफ्ज फिरऔन के मानी है सूरज देवता की औलाद। कदीम अहले मिस्र सूरज को जो इनका महादेव या रब्बुल आला था रुअ के नाम के साथ इसको याद किया करते थे और फिरऔन इसी की तरफ मंसूब होता था। अहले मिस्र के एतकाद की रूह से किसी फरमा रवा की हाकिमियत के लिए इसके सिवा कोई बुनियाद नहीं हो सकती थी कि वो रअ का मतलब जो है जिस्मानी मजहर हो और इसका अर्जी मतलब जो है नुमाइंदा है। इसीलिए हर शाही खानदान जो मिस्र में बरसरे इख्तिदार आता रहा अपने आप को सूरज बंसी बनाकर पेश करता था और हर फरमारवा जो है तख्त नशीन होता था वो फिरऔन के लक़ब के साथ मतलब जो है वहाँ की हुक्मरानी संभाले हुए था। लक़ब मतलब जो है फिरऔन इख्तियार करके बाशिंदगानी मुल्क को यकीन दिलाता था कि तुम्हारा रब्बे आला या महादेव मैं ही हूँ। ये है वो फिरऔन का मतलब जो है तस्करा। सामीन इकराम, यहाँ ये बात और जान लेना भी मतलब जो है हमारे लिए ज़रूरी है जहाँ जिसका तस्करा मतलब जो है हमारे सामने तफसील के साथ मतलब जो है बयान किया जाता है।
ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دو چیزوں کی دعوت لے کر فرعون کے پاس بھیجے گئے تھے. ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی یعنی اسلام مطلب کی دعوت دے دیں. دوسرے یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے قوم کو جو پہلے سے مسلمان تھی اپنے پنجائے ظلم سے رہا کروا دے. قرآن میں ان دونوں دعوتوں کا تذکرہ کہیں یکجا مطلب جو ہے نہیں پیش کیا گیا ہے بلکہ کہیں کہیں یکجا آیا ہوا ہے اور کہیں مطلب جو ہے انفرادی مطلب جو ہے مد میں اس کو مطلب جو ہے اظہار کر کے اس کو مطلب جو ہے پیش کرنے کا مطلب جو ہے جواز ہمارے سامنے میسر آتا ہے. یہی وہ فرعونیت کی طرف بھیجے جانے والی وہ پہلی شق ہے جہاں مطلب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو مطلب جو ہے بھیجا گیا تھا. سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اول تو انہیں مطلب جو ہے اتنے بڑے مشن پر تنہا جاتے ہوئے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی کہ میرا سینہ گھٹتا ہے. ان کے الفاظ اس کی مطلب جو ہے نشاندہی کر رہے ہیں کہ دوسرے دن ان کو یہ بھی احساس تھا کہ وہ روانی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام تقریر نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کی زبان میں لکنیت موجود تھی. اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار کی حیثیت سے نبی بنا کر بھیجا جائے کیونکہ وہ زیادہ زبان مطلب جو ہے آور ہیں یعنی زور مطلب جو ہے وہ زبان مطلب جو ہے بات کر سکتے ہیں اور بات مطلب جو ہے واضح انداز میں پیش کر سکتے ہیں. جب مطلب جو ہے ضرورت پیش آئے گی تو میں بھی ان کی تائید کروں گا. اس مد میں انہوں نے مطلب جو ہے اللہ رب العالمین سے اس کا تقاضا کیا تھا مگر مطلب جو ہے اس منصب پر اللہ رب العالمین نے انہیں ہی مطلب جو ہے معمور کیا. تو جب مرضی الہی آپ کو مطلب جو ہے معمور کرنے کی رہی اللہ کی طرف سے تو پھر یہ درخواست مطلب جو ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی کہ آپ کا وزیر مطلب جو ہے اور مددگار بنا کر حضرت ہارون علیہ السلام کو مطلب جو ہے بھیج دیا جائے. اسی کے مد کے ساتھ ہی آپ علیہ السلام کو مطلب جو ہے انہیں مطلب جو ہے ان کے بھائی کی حیثیت کو مددگار کے طور پر انہیں مطلب جو ہے عطا کیا گیا. سامعین کرام، حضرت آپ اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں حق کا پیغام لے کر جاتے ہیں جس کا ذکر مطلب جو ہے اسی آیتوں کے اندر ہمارے سامنے مطلب جو ہے پیش کیا گیا ہے. جس کا مطلب جو ہے ذکر مطلب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں مطلب جو ہے انہیں بھیجا گیا تو انہوں نے اللہ رب العالمین کے حق کا اعلان وہاں پر کیا تھا. یہاں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں دو فرعونوں کا تذکرہ آتا ہے. ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے تھے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی تھی. دوسرا وہ جس کے پاس آپ اسلام کی دعوت اور بنی اسرائیل کی رہائی کا متاول لوا لے کر پہنچے تھے جو بلا آخر غرقاب ہو گیا تھا بحر احمر میں. موجودہ زمانے کے محققین کا عام مطلب میلان اسی طرف ہے کہ یہ پہلا مطلب جو ہے جو فرعون ہے وہ رمیز مطلب جو ہے دوم تھا جس کا زمانہ حکومت 1392 سے 1225 سے لے کر 1392 قبل مسیح تک رہا ہے. اور دوسرا فرعون جو یہاں ان آیات میں جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ مطلب جو ہے وہ دوسرا فرعون ہے یعنی اس باپ کا مطلب جو ہے بیٹا رمیز دوم کی مطلب جو ہے زندگی میں شریک حکومت ہو چکا تھا اور اس کے مرنے کے بعد سلطنت کا مالک ہو گیا تھا جس کا تذکرہ مجھے اور آپ کو یہاں پہ ملتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دو چیزوں کی دعوت لے کر فرعون کے پاس بھیجے گئے تھے. ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی مطلب جو ہے اسلام قبول کر لیں اور دوسرا یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم کو جو پہلے سے مسلمان تھی اپنا پنجے ظلم مطلب سے وہ رہا کر دے. اور قرآن میں ان دونوں صورتوں کا کہیں یکجا تذکرہ ہے اور کہیں الگ الگ انداز میں اس کا تذکرہ مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے قرآن مجید کے ان مطلب جو ہے واقعات کی مد میں مجھے اور آپ کو ملتا ہے. سامعین اکرام، جب آپ وہاں مطلب جو ہے پہنچے جس فرعون سے مخاطب ہوئے وہ ذکر اس سورے کے اندر کیا گیا ہے. سامعین اکرام، یہاں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے اس مطلب جو ہے ذکر کے ساتھ ہی بتلایا کہ جب وہ وہاں پہ چلے گئے تو انہوں نے اس کو مطلب جو ہے مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ یہ فرعون وہ جو فرعون نہ تھا جس کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی تھی بلکہ یہ ان کا بیٹا تھا. اگر یہ وہی فرعون ہوتا تو مطلب جو ہے کہتا کہ میں تجھے پالا تھا، یہ نہ کہتا
کہ ہمارے یہاں تو رہا ہے اور ہم نے تیری پرورش کی ہے. یہ وہ ان آیتوں کا تذکرہ ہے جو اس آیت میں مطلب جو ہے اس فرعون نے کہا کہ ہم نے تجھ کو اپنے یہاں بچہ سا نہیں پالا تھا, تو نے اپنی عمر کے کئی سال یہاں گزارے اور اس کے بعد مطلب جو ہے کر گیا جو کچھ کر گیا, تو بڑا احسان فراموش والی آیت ہے. یہ وہ دوسرے فرعون یعنی فرعون کا وہ جو بیٹا ہے جہاں مطلب جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی تھی, اس کا مطلب جو ہے تذکرہ ہے جو ان آیتوں کے ذریعے سے کیا گیا ہے. اس فرعون کے احسان کو مطلب جو ہے جتایا گیا کہ اس نے تمہاری پرورش کی اور کئی سال تک تم ہمارے ساتھ رہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری اپنی ظالمانہ حرکتوں کی وجہ سے کہ تم اگر بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرتے تو یہ وقت نہ آتا کہ میں اپنے گھر کی بجائے تمہارے محل میں پناہ لیتا. یہ واقعے کی مطلب جو ہے تفصیلات ہیں جو آپ کو مطلب جو ہے ان مطلب آیات کے ذریعے سے دی جا رہی ہیں. تو اسی میں مطلب جو ہے جب گفتگو کا آغاز وہاں سے شروع ہوتا ہے, گفتگو کا آغاز مطلب جو ہے فرعون نے اس سوال کے ساتھ کیا کہ رب العالمین کون ہے, کے ساتھ اس نے اپنی بات کا اظہار مطلب کیا کہ آخر رب العالمین کون ہے. تو یہ سوال مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قول پر تھا کہ میں رب العالمین تمام جہان والوں کا مالک اور آقا اور فرماروا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں, اور اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے. اس پیغام کی نوعیت صریح طور پر مطلب جو ہے سیاسی تھی. اس کے ساتھ صاف معنی یہ تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کی نمائندگی کے مدعی تھے وہ سارے جہان والوں پر حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ رکھتا ہے, اور فرعون کو اپنا تابع قرار دے کر اس کے ادارے حکومت و اقتدار میں ایک بالا تر فرمانروا کی حیثیت سے نہ صرف یہ کہ مداخلت کر رہا ہے بلکہ نام یہ فرمان بھیج رہا ہے کہ تو اپنی رعایا ایک حصے کو میرے نامزد کردہ نمائندے کے حوالے کر دے تاکہ وہ اسے تیری حکومت سلطنت سے نکال لے جائے. اس پر فرعون نے پوچھا کہ یہ سارے جہان والوں کا مالک وہ فرمانروا ہے کون جو مصر کے مطلب جو ہے بادشاہ کو اس کے رعایا کے ایک ادنا فرد کے ہاتھوں یہ حکم بھیج رہا ہے. زمین کے بسنے والے کسی مخلوق اور فانی مدعی ملوکیت کی طرف سے نہیں آیا ہوں, موسیٰ علیہ السلام نے کہا, بلکہ اس کی طرف سے آیا ہوں جو آسمان اور زمین کا مالک ہے. اگر تم اس بات کا یقین رکھتے ہو کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک اور فرمانروا ہے تو تمہیں یہ سمجھتے ہوئے کوئی زحمت نہیں ہونی چاہیے کہ سارے مطلب جو ہے جہان والوں کا رب اللہ رب العالمین ہے. یہ ہے وہ پہلی گفتگو جو شروعات کی شکل میں کی گئی. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے نبوت کے ثبوت کے طور پر دو معجزات مطلب جو ہے دکھائے. ایک ہے عصا کا کہ زمین پر پھینکتے ہی سانپ بن گیا, اور دوسرا ہاتھ کا کہ بغل میں ڈال کر نکالنے سے وہ چمکنا شروع ہو گیا. یہ دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ تو ماہر جادوگر ہے اور مطلب جو ہے اپنے جادو کے زور پر ہمیں برگلا رہا ہے. اس پر چیلنج کیا گیا کہ میں ان جادو کا منہ توڑ جواب دوں گا, اور ماہر جادوگروں کے ذریعے سے انہیں مطلب جو ہے خبتیوں کا جو عید کا دن تھا جسے یوم زانیہ کا زینا کے مطلب جو ہے نام کے ساتھ اسے یاد کیا جاتا تھا, اس عید یوم زینا کے دن مطلب جو ہے یہ جادو کا جو مطلب جو ہے ایک مظاہرہ تھا وہ اس وقت مطلب جو ہے انہوں نے مقرر کر دیا. یہ مطلب جو ہے وہ پہلا حصہ تھا جہاں پیغام حق پہنچانے کے بعد ان کو مطلب یعنی موسیٰ علیہ السلام اور مطلب جو ہے ان کے ساتھی حضرت مطلب جو ہے ہارون علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا, اور ان کے سامنے مطلب جو ہے بتایا گیا کہ ہم مطلب جو ہے اس کو باقاعدہ طور پر ایک مناظرہ کریں گے اور اس میں آپ اپنی جادوگری باقاعدہ طور پر مطلب جو ہے دکھا دیجئے. سامعین کرام, یہاں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے مطلب جو ہے واضح طور پر جو یوم دن کا مطلب جو ہے مقرر کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے ملک کے گوشے گوشے میں فرعون نے میلوں اور ٹھیلوں کے خاطر آنے والے سب عظیم الشان مطلب جو ہے دنگل دیکھنے کے لیے جمع ہو جائیں, اور ان کے وقت بھی مطلب جو ہے دن چڑھنے کا طے ہوا تھا تاکہ زور روشن میں سب کی آنکھوں کے سامنے فریقین کی طاقت کا مظاہرہ ہو اور روشنی کی کمی کے باعث کوئی شک و شبہ پیدا ہونے کی گنجائش نہ رہے. ایسا دن مطلب جو ہے فرعون نے مقرر کیا. یعنی صرف اعلان اور اشتہار پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ مطلب جو ہے آدمی یہ اس مطلب جو ہے غرض کے لیے چھوڑے گئے کہ لوگوں کو اکسا کر یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے لائیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھرے دربار میں جو معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام دکھائے تھے اور اس کی خبر عام لوگوں میں پھیل چکی تھی, اور فرعون کو یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ اس سے ملک
ملک کے باشندے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اسی لیے اس نے چاہا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہوں اور خود دیکھ لیں کہ لاٹھی کا سانپ بن جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے ملک کا مطلب جو ہے ہر جادوگر یہ مطلب جو ہے کمال کر سکتا ہے۔ اس لیے اس دن کو مقرر کیا گیا اور اس میں باقاعدہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں جادوگروں کو لا کر کھڑا کر دیا۔ سامعین اکرام، یہ ہے وہ واقعہ جو یہاں پہ تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے مطلب جو ہے بتایا گیا کہ کس طرح سے مطلب جو ہے انہوں نے اسلام قبول کرنے کی بجائے اس سے آنکھیں بند کر لی، منہ موڑ لیا اور جادوگر کہہ کر انہوں نے مقابلہ آرائی کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور اللہ کے بھیجے ہوئے معجزے کو ایک مطلب جو ہے میلے میں مطلب جو ہے اسے مظاہرہ کرنے کے لیے لا کر کھڑا کر دیا۔ سامعین اکرام، جادوگر بڑی مطلب تیاریوں کے ساتھ آئے اور فرعون سے منہ مانگا انعام مانگنے کی امید بھی کی، جو تذکرہ مطلب جو ہے ہمیں آیت نمبر مطلب جو ہے 41 میں ملتا ہے کہ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے۔ اس کا مطلب جو ہے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ماہر جادوگروں کو لا کر کھڑا کر دیا اور سارے مطلب جو ہے اس جادو کو پیش کر کے فرعون سے مطلب جو ہے باقاعدہ انعام پانے کے لیے جادوگر کھڑے ہو گئے، مگر جادوگر اپنا جب جادو دکھانے لگے تو وہاں کا منظر مطلب جو ہے قرآن مجید میں الگ الگ مقامات پر یوں کیا گیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب جو ہے موسیٰ علیہ السلام مطلب جو ہے جب مطلب جو ہے کہا کہ آپ اپنے مطلب جو ہے لاٹھیاں پھینکیں پھر میں مطلب جو ہے اپنا عصا پھینکوں گا، یہ کہہ کر مطلب جو ہے جب موسیٰ علیہ السلام مطلب جو ہے اپنا عصا پھینکا تو سورہ آراف میں اس کا تذکرہ یوں ملتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے آنچر پھینکے تو لوگوں نے آنکھوں کو محصور کر دیا اور سب کو دہشت زدہ کر دیا اور بڑا بھاری جادو بنا لائے۔ حضرت مطلب جو ہے سورہ طٰہٰ میں اس کا تذکرہ اس طرح نقشہ مطلب جو ہے کھینچا گیا ہے جس میں کہا گیا کہ یکایک ان کے مطلب جو ہے سحر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہوا کہ ان کی لاٹیاں اور مطلب جو ہے رسیاں دوڑی چلی آ رہی ہیں، اور اس سے موسیٰ اپنے دل میں ڈر گئے تھے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنا عصا پھینک دو اور مطلب جو ہے دیکھو پھر مطلب جو ہے یکایک مطلب جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا کا تذکرہ مطلب جو ہے آیت نمبر 45 میں مطلب جو ہے یوں ملتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا گیا۔ یعنی یہ مطلب جو ہے منظر کو دیکھنے کے لیے جہاں مطلب جو ہے وہ لوگ باقاعدہ طور پر مطلب جو ہے اس طرح مطلب جو ہے اپنی مطلب جو ہے کارکردگیاں دکھانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کرتب کو مطلب جو ہے ان کی چال کو الٹ کر رکھ دیا۔ وہاں مطلب جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنا مطلب جو ہے وہ کرتب دکھانے لگے، مگر موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ مطلب جو ہے ان کے سارے مطلب جو ہے اس کو کھاتا چلا گیا اور وہاں انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ سامعین اکرام، اسی کا مطلب جو ہے اس کے بعد والا جو قصہ ہے وہ ہمیں آیت نمبر مطلب جو ہے 46 سے مطلب جو ہے ہمیں اللہ رب العالمین نے یوں مطلب جو ہے بتلایا، فرمایا کہ ان پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ فرعون نے کہا کہ تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھایا ہے۔ اچھا، ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ کچھ پرواہ نہیں ہے، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارا گناہ معاف فرما دے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ یہ ہے وہ ہمت جسارت جو مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے واقعے کی مڈ میں مطلب جو ہے لے آ کر اللہ رب العالمین پیغام دیتا ہے۔ جس کی آنکھیں کھلنا ہوتا ہے، جو نشانیوں کو دیکھ کر آنکھیں کھول لیتے ہیں، وہ اسی طرح ان جادوگروں کی طرح سجدے میں گر جاتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ رب العالمین وہی خالق کائنات ہے جو سارے کائنات کو چلا رہا ہے، جس کا تذکرہ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے مطلب جو ہے ہمارے سامنے آیات کے ذریعے سے کیا ہے۔ سامعین اکرام، فرعون نے بازی ہارتی دیکھ کر فوراً ہی ایک مطلب جو ہے سیاسی جو ہے سازش کا مطلب جو ہے افسانہ گھڑ لیا، جو ان آیات میں کہا گیا کہ
مجھے لگتا ہے کہ تمہارا یہ بڑا مطلب جو ہے اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہے والا کا تذکرہ ہے جو یہاں پہ ایک سیاسی چال کا افسانہ گھڑ لیا. اس نے کہا کہ یہ ایک سازش ہے جو تم لوگوں نے مل کر اس دارالسلطنت میں تیار کی ہے تاکہ ان کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو. اس طرح فرعون نے عوام الناس کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ جادوگروں کا یہ ایمان معجزے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ محض ملی بھگت ہے. یہاں آنے سے پہلے ان کے اور موسیٰ کے درمیان معاملہ طے ہو گیا تھا کیونکہ وہ موسیٰ کے مقابلے میں آ کر شکست کھائیں گے اور نتیجے میں جو سیاسی انقلاب ہوگا اس کے مزے وہ اور یہ مل کر لوٹیں گے. سامعین کرام یہ خوفناک دھمکی فرعون نے اپنے اس نظریے کو کامیاب کرنے کے لیے دی تھی کہ جادوگر دراصل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سازش کر کے آئے ہیں. ان کے پیش نظر یہ تھا کہ اس طرح یہ مطلب جو ہے لوگ جان بچانے کے لیے سازش کا اعتراف کر لیں گے اور وہ ڈرامائی اثر کا کافور ہو جائے گا جو مطلب جو ہے شکست کھاتے ہی ان کے سجدے میں گر کر ایمان لے آنے سے اس ہزار مطلب جو ہے ناظرین پر مطلب جو ہے مرتب ہوا تھا جو مطلب جو ہے خود ان کی دعوت پر یہ فیصلہ کن مقابلہ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے اور جنہیں خود ان کے بھیجے ہوئے لوگوں نے یہ خیال مطلب جو ہے دلایا تھا کہ مصری قوم کا دین اور ایمان بس ان جادوگروں کے سہارے تک رہا ہے. یہ کامیاب ہوں تو قوم اپنے دین آبائی پر قائم رہ جائے گی ورنہ موسیٰ کی دعوت کا سیلاب اسے اور اس کے ساتھ فرعون کی سلطنت کو بھی بہا لے جائے گا. سامعین کرام یہاں اپنے رب کی طرف پلٹنا تو بہرحال ایک نہ ایک دن ضرور ہے جو مطلب جو ہے ان جادوگروں نے کہا جب مطلب جو ہے فرعون نے کہا کہ میں تمہارا مطلب جو ہے تمہارے ہاتھ پیر مطلب جو ہے مختلف سمتوں سے کاٹ دوں گا تو اس وقت انہوں نے اس طرح کا اقرار کیا تھا. اب اگر تو قتل کر دے گا تو اس سے زیادہ کچھ نہ ہوگا کہ وہ دن کبھی آنا تھا آج آ جائے گا. اس صورت میں ڈرنے کا کیا سوال ہے؟ ہمیں تو الٹی مغفرت خطا بخشی کی امید ہے کیونکہ آج اس جگہ حقیقت کھلتے ہی ہم نے مان لینے میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں کی ہے اور اس پورے مجمع میں سب سے پہلے بیش قدمی کر کے ہم مطلب جو ہے ایمان لے آئے. جادوگروں کے اس جواب میں دو باتیں تمام مطلب جو ہے حقانیت کے ساتھ واضح کر دی گئی ہیں جسے فرعون نے ڈھنڈورے پیٹ کر جمع کیا ہے. اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ فرعون نہایت جھوٹا ہٹ دھرم اور مکار مطلب جو ہے شخص تھا. جو مقابلہ اس نے خود فیصلے کے لیے کروایا تھا اس میں موسیٰ علیہ السلام کی کھلی فتح کو سیدھی طرح مان لینے کی بجائے اب اس نے فوراً ایک جھوٹی سازش کا افسانہ مطلب جو ہے گڑھ لیا اور قتل اور تعذیب کی مطلب جو ہے دھمکی دے کر زبردستی ان کا اقرار کرانے کی کوشش کی. اس افسانے میں ذرہ برابر بھی کوئی صداقت ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ جادوگر ہاتھ پاؤں کٹوانے اور سولی پر چڑھ جانے کے لیے یوں مطلب جو ہے تیار نہ ہو جاتے. ایسی ہی کسی سازش سے اگر کوئی سلطنت مل جانے کا لالچ تھا تو اب اس کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کیونکہ سلطنت کے مزے تو جو لوٹے گا سو لوٹے گا. ان غریبوں کے حصے میں تو صرف کٹ کر جان دینا ہی رہ گیا ہے. اس ہولناک خطرناک مطلب جو ہے انگیز کر کے بھی ان مطلب جو ہے جادوگروں کا اپنے ایمان پر قائم رہنا اس بات کی کھلی دلیل مطلب بن کر ہمارے سامنے آتا ہے کہ سازش کا الزام سراسر جھوٹا ہے اور سچی بات یہی ہے کہ جادوگر اپنے فن میں ماہر ہونے کی وجہ سے ٹھیک جان گئے ہیں کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا ہے وہ ہرگز جادو نہیں ہے بلکہ واقعی مطلب جو ہے اللہ رب العالمین ہی کی قدرت کا کرشمہ ہے. دوسری بات جو اس وقت ملک کے گوشے سے سمیٹ کر آئے ہوئے مطلب جو ہے لوگوں تک ہزارہا لوگوں کے سامنے مطلب جو ہے کھل کر آ گئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہی مطلب جو ہے جادوگروں میں کیسا زبردست مطلب جو ہے اخلاق انقلاب آ کے ہاتھ جوڑ کر انعام مانگ رہے تھے اور کہاں اب ان کی آن بان ان کی بلندی ہمت اور عظیم مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے عزم کے درجے کو پہنچ گئی تھی کہ وہی فرعون اس کی نگاہ میں ہیچ ہو گیا. ان کی بادشاہی کی ساری طاقت کو انہوں نے ٹھوکر مار دی اور اپنے ایمان کی خاطر وہ موت اور بدترین جسمانی تعذیب تک مطلب جو ہے برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اس سے بڑھ کر مصریوں کے اس مطلب جو ہے دین شرک کی تجدید اور موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین حق کی مطلب جو ہے مؤثر تبلیغ اس نازک نفسیاتی موقع پر شاید ہی کوئی اور ہو سکتی ہے جو بڑے مطلب جو ہے تفصیل کے ساتھ اس واقعے کے ذریعے سے میرے اور آپ کے دلوں تک پہنچائی گئی. سامعین اکرام اس کے بعد درمیان میں کئی سالوں کی تاریخ کو چھوڑ دیا گیا ہے. آیت 52 سے لے کر آخر تک کے مطلب جو ہے 68 تک کی آیات کے اندر بنی اسرائیل کے خروج یعنی مصر سے انہیں نکال لے جانے کا ذکر مطلب جو ہے اس میں کیا گیا ہے.
جو ہمارے سامنے مطلب جو ہے تفصیل کے ساتھ میسر آتا ہے۔ سامعین اکرام، اس مطلب جو ہے واقعات میں بھی ہمیں بتایا گیا کہ جہاں چونکہ سلسلہ کلام کی مناسبت سے صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ جس فرعون نے سری نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود بھی یہ ہٹ درمی دکھائی تھی، اس کا انجام آخرکار کیا ہوا، اور جس دعوت کی پشت پر اللہ رب العالمین کی طاقت تھی وہ کس طرح کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ اس لیے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی کشمکش کے ابتدائی مرحلے کا ذکر کرنے کے بعد اب قصہ مختصر کر کے اس کے آخری مطلب جو ہے منظر کو ان مطلب جو ہے آیات کے اندر اظہار کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، بنی اسرائیل کی آبادی مصر میں کئی ایک جگہ پر مجمع نہیں تھی، بلکہ مطلب جو ہے ملک کے تمام شہروں میں مطلب جو ہے بستیوں میں یہ لوگ بٹ کر مطلب جو ہے الگ الگ جگہوں پر رہنے والے لوگ تھے۔ خصوصیت کے ساتھ منصب سے رمیز تک کی اس علاقے میں ان کی بڑی تعداد آباد تھی، جسے جشن کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا تھا۔ اور یہاں کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین کا حکم آیا کہ ان کو راتوں رات ان کو جمع کرو اور یہاں سے روانگی کا اعلان کرو والا، یعنی آیت نمبر مطلب جو ہے 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر یہاں سے نکل جا اور تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ یعنی یہ وہ ذکر ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر یہاں مختلف مطلب جو ہے حصوں میں بٹی ہوئی اس قوم بنی اسرائیل کو انہوں نے جمع کیا اور ایک مطلب جو ہے جگہ انہیں جمع ہونے کے لیے کہا، اور وہاں سے یہ لوگ باقاعدہ طور پر وہاں سے جمع ہو کر یہاں سے یہ لوگ اللہ رب العالمین کے حکم کے نتیجے میں وہاں سے بحر احمر کی طرف یہ روانہ ہو گئے۔ اللہ رب العالمین اسی کا تذکرہ ان آیتوں میں کرتا ہے، اور یہاں مطلب جو ہے وہ لوگ آگے بڑھے اور باقاعدہ طور پر انہوں نے مطلب جو ہے وہاں سے پیش قدمی کی، یعنی فرعون کے چنگل سے مطلب جو ہے نکل بھاگے۔ سامعین کرام، فرعون اپنی بڑی افواج لے کر جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ لوگ یہاں مطلب جو ہے شہر سے بھاگ نکلے ہیں، تو اس نے مطلب جو ہے اپنی بڑی فوجوں کو جمع کیا، کونے کونے سے مطلب جو ہے بڑے مطلب جو ہے جو ان کے لیڈر تھے وہ مطلب جو ہے فوجی لیڈران کو جمع کیا، بڑی فوج لے کر یہ نکل گئے، اور سامنے بحر احمر تھا اور پیچھے فرعون تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مطلب جو ہے جو قوم ہے وہ درمیان میں موجود تھی، یہ لوگ ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے تھے۔ اللہ رب العالمین مطلب جو ہے جب مطلب جو ہے حکم دیا کہ اپنا عصا پانی پر مارو، کیونکہ اس وقت بنی اسرائیل گھبرا گئے تھے، کیونکہ سامنے ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر تھا، وہاں سے مطلب جو ہے کہاں جائیں، جبکہ پیچھے فرعون کی مارتی ہوئی فوج تھی جو ان کا پیچھا کر کے انہیں وہ دوبارہ سے قید کر کے لے جانے کے لیے مطلب جو ہے دوڑی چلی آ رہی تھی۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین ہمیں مطلب جو ہے ضرور مطلب جو ہے ساتھ دے گا۔ یہ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ یہ وہ ذکر ہے جو اس واقعے میں ملتا ہے کہ وہاں وہ مطلب جو ہے اللہ پر یقین رکھ کے آگے بڑھے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنا عصا بحر احمر کے پانی پر مارو، یکایک مطلب جو ہے عصا کا مارنا تھا کہ سمندر پھٹ گیا اور اس کے ہر ٹکڑا مطلب جو ہے ایک عظیم پہاڑ کی طرح ہو گیا، اور اس طرح جگہ سے موسیٰ اور ان کے ساتھ مطلب جو ہے جو ساتھی تھے وہ حفاظت مطلب جو ہے سمندر سے آگے مطلب جو ہے ساحل کی طرف آگے بڑھ گئے اور بخیریت مطلب جو ہے زمین پر مطلب جو ہے پہنچ گئے۔ اور فرعون اور ان کے لشکر بھی مطلب جو ہے اسی پانی کے اسی مطلب جو ہے ڈیوائیڈڈ مطلب جو ہے جو حصہ تھا اس کے ذریعے سے وہ ان کے پیچھے گئے تاکہ ہم بھی ان کو پکڑ لیں، مگر اللہ کی چال مطلب جو ہے بالکل الگ تھی۔ وہاں سے اللہ رب العالمین نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں پوری طرح غرقاب کر دیا۔ سامعین کرام، فرعون نے یہ کام اپنے نزدیک بڑی عقل مندی کا کیا تھا کہ دور دور سے فوجیں طلب کر کے بنی اسرائیل کو دنیا سے مٹا دینے کا سامان کیا تھا، لیکن خدائی تدبیر نے اس کی چال اس پر یوں الٹ دی کہ دولت فرعونیہ کے بڑے بڑے جو ستون تھے یعنی لیڈران تھے اپنی جگہ چھوڑ کر اس جگہ جا پہنچے تھے جہاں انہیں اور ان کے سارے لاؤ لشکر کو ایک ساتھ غرق ہونا تھا۔ اگر وہ بنی اسرائیل کا پیچھا نہ کرتے تو نتیجہ صرف اتنا ہی ہوتا کہ یہ قوم ملک چھوڑ کر نکل جاتی، اس سے بڑھ کر اس کا مطلب جو ہے کوئی نقصان نہ ہوتا۔ وہ حسب سابق اپنے عیش قدوں میں بیٹھے زندگی کے مزے لوٹتے رہتے، لیکن انہوں نے کمال درجے کی ہوشیاری دکھانے کے لیے یہ فیصلہ
فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کو بخیریت نہ گزر جانے دیں، بلکہ مطلب جو ہے ان کے ساتھ مہاجر قافلوں پر ایک بارگی حملہ کر کے ہمیشہ کے لیے ان کا خمخواہ کر دیں۔ اسی غرض کے لیے ان کے شہزادے، بڑے بڑے سرداران، آیان سلطنت اور خود بادشاہ یعنی فرعون سمیت اپنے مطلب جو ہے محلوں سے نکل کھڑے ہوئے ان مطلب جو ہے مٹھی بھر بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے، اور اسی ندانائی نے انہیں دوہرا نتیجہ یہ دکھایا کہ بنی اسرائیل مصر سے نکل بھی گئے اور مصر کی ظالم مطلب جو ہے فرعونی سلطنت کا مکھن نظر مطلب جو ہے نظرے دریا بن کر رہ گیا۔ یہ وہ ذکر ہے جو ان واقعات کی شکل میں مجھے اور آپ کو میسر آتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ ہے وہ واقعہ جو ان مطلب جو ہے آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 68 تک کی آیات میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو آپ کے سامنے واقعے کی شکل میں مطلب جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تمام واقعہ سنانے کے بعد اللہ رب العالمین آخری آیت نمبر 67 اور 68 میں مطلب جو ہے یوں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان مطلب جو ہے لوگوں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب اللہ زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ سامعین اکرام، یہ اختتام ہے جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے سے کیا۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان لوگوں میں اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ واقعے کا ذکر صرف کہانی یا تاریخ کو دہرانا یا بتلانا نہیں ہے، بلکہ اس واقعے کے ذریعے سے جو سبق دینا مقصود ہے وہ اہم ترین سبق ہے، جس پر مجھے اور آپ کو نظر ڈالتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ مطلب جو ہے آیت نمبر 9 تک اللہ رب العالمین نے کفار قریش کے سلسلے میں بڑی تفصیلات مطلب جو ہے بیان فرمائی۔ اب یہاں مطلب جو ہے وہ تذکرہ اس واقعات کی شکل میں جو کر رہا ہے، وہ مطلب جو ہے مقصود ہے جو مجھے اور آپ کو اس کا مطلب جو ہے حاصل معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو سامعین اکرام، یہاں مطلب جو ہے جو واقعے سے مطلب جو ہے جو بات بتلانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن حالات سے سابقہ پیش آیا تھا وہ ان حالات کی بنسبت مطلب جو ہے بدرجہ زیادہ سخت ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ پیش آ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مطلب جو ہے ایک غلام قوم کے فرد تھے جو فرعون اور اس کے قوم سے بری طرح دبی ہوئی تھی، بخلاف اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایک فرد مطلب جو ہے معزز تھے، اور آپ کا خاندان قریش کے دوسرے خاندانوں کے ساتھ بالکل برابر اس کی پوزیشن رکھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اس فرعون کے گھر میں پرورش پائی تھی، اور ایک قتل کے الزام میں 10 برس روپوش رہنے کے بعد انہیں حکم دیا گیا تھا نبوت کا، اور اسی بادشاہ کے دربار میں جا کر کھڑے ہونے کا مطلب جو ہے انہیں حکم ملا تھا اور جا کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے یہاں سے وہ جان بچا کر فرار ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کسی نازک صورتحال سے سابقہ نہ پیش آیا تھا، اور فرعون کی مطلب جو ہے سلطنت اس وقت تک دنیا کی سب سے بڑی طاقت ور مطلب جو ہے سلطنت تھی، اور قریش کی طاقت کو ان کی طاقت سے کوئی نسبت نہ تھی۔ ان کے باوجود فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکا، اور آخرکار اس سے ٹکرا کر تباہ و برباد ہو گیا۔ اس سے اللہ رب العالمین کفار قریش کو یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ جس کی پشت پر اللہ کا ہاتھ ہو اس کا مقابلہ کر کے کوئی جیت نہیں سکتا۔ جب فرعون کی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مطلب جو ہے کچھ پیش نہ کی گئی تو تم بیچارے کیا ہستی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بازی دی جاؤ۔ دوسری مطلب جو ہے چیز ان مطلب جو ہے واقعات کے ذریعے سے نظر مطلب جو ہے ہمارے لیے مطلب جو ہے مضبوط کروائی گئی کہ جو نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون کو دکھائی گئی، اس سے زیادہ کھلی نشانیاں اور کیا ہو سکتی ہیں کہ پھر ہزارہا آدمیوں کے مجموعے میں فرعون کے مطلب جو ہے چیلنج پر علل اعلان جادوگروں کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر کے یہ ثابت بھی کر دیا کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام دکھا رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے۔ فنی سحر کے جو مطلب جو ہے ماہرین فرعون کو اپنی قوم سے تعلق رکھتے تھے، ان کے اپنے بلائے ہوئے تھے، اور انہوں نے خود یہ تصدیق کر دی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا اژدہا بن جانا اور حقیقی مطلب جو ہے ایک مطلب جو ہے نشانی ہے، ایک معجزہ ہے، اور یہ صرف خدائی معجزے سے ہو سکتا ہے۔ جادوگری کے ذریعے سے ایسا ہونا کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ ساحروں نے یعنی جادوگروں نے ایمان لا کر اور اپنی جان کو مطلب جو ہے خطرے میں ڈال کر اس امر میں کسی شک کی گنجائش بھی باقی نہ چھوڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیش کردہ نشانی باقی معجزہ ہے، جادوگری نہیں ہے، لیکن اس پر بھی جو لوگ ہر دھرمی میں مبتلا تھے انہوں
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت تسلیم کر کے نہ دی. اب تو یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہارا ایمان لانا در حقیقت کوئی حصی معجزہ اور مادی نشان دیکھنے پر موقوف ہے، جبکہ تم بار بار تقاضا کرتے ہو تعصب اور حمیت اور جاہلیہ اور مطلب جو ہے مفاد پرستی سے آدمی پاک ہو اور کھلے دل سے حق اور باطل کا فرق سمجھ کر غلط بات کو چھوڑنے اور صحیح بات قبول کرنے کے لیے کوئی شخص تیار ہو تو اس کے لیے وہی نشانیاں کافی ہیں جو اس کتاب میں اور اس کے لانے والوں کی زندگی میں اور خدا کی وسیع مطلب کائنات میں ہر نگاہوں والا یعنی آنکھوں والا ہر وقت دیکھ سکتا ہے. ورنہ ایک مطلب جو ہے ہٹ دھرم آدمی جسے حق کی جستجو ہی نہ ہو اور اغراض نفسانی کی بندگی میں مبتلا ہو کر جس نے فیصلہ کر لیا ہو کہ کسی ایسی صداقت کو قبول نہ کرے گا جس سے اس کے اغراض پر ضرب پڑتی ہو تو وہ کوئی نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے گا اور مطلب جو ہے زمین اور آسمان ہی اس کے سامنے کیوں نہ الٹ کر رکھ دیے جائیں. تیسری بات مطلب جو ہے اس واقعے کے ذریعے سے انسانوں کو مطلب جو ہے یاد دلوائی گئی، یہ تربیت دی گئی کہ اس ہٹ دھرمی کا جو انجام فرعون نے دیکھا وہ کوئی ایسا انجام تو نہیں ہے جسے دیکھنے کے لیے کوئی دوسرے لوگ بیتاب ہوں. اپنی آنکھوں سے خدائی طاقت کے نشانات دیکھ لینے کے بعد جو نہیں مانتے وہ پھر ایسے ہی انجام سے دوچار ہوتے ہیں. اب کیا تم لوگ اس سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے اس کا مزہ چکھنا چاہتے ہو؟ یہ ہے وہ پیغام جو مطلب جو ہے اس واقعے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کرتا ہے. سامعین اکرام، اتنا ہی نہیں بلکہ مطلب جو ہے جہاں معجزات کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہاں کفار مکہ جو معجزات کا مطالبہ کا جواب مطلب جو ہے ان آیات کے ذریعے سے دیا گیا. یہ تیسرا جواب ہے کہ کفار کہتے تھے کہ ہم تم پر ایمان نہ لے آئیں گے جب تک کہ تم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اور یہ کام کر کے نہ دکھا دیں. جواب میں ان سے کہا جا رہا ہے تم سے پہلے فرعون کو ایسی ہی سری مطلب جو ہے معجزات 1 2 نہیں پہ در پہ 9 دکھائے گئے. پھر تمہیں معلوم ہے کہ جو نہ ماننا چاہتا ہے اس نے انہیں دیکھ کر کیا کہا. اور یہ بھی خبر ہے کہ جب اس نے معجزات دیکھ کر بھی نبی کو جھٹلایا تو اس کا انجام کیا ہوا. 9 مطلب جو ہے نشانیاں مطلب جو ہے فرعون کو مطلب جو ہے دکھائی گئی جس کا ذکر قرآن مجید سورہ اعراف میں مطلب جو ہے ملتا ہے. ایک ہے عصا، دوسرا ہے جو ازدا بچ جانا، دوسرا ہے ہاتھ جو بغل سے نکلتے ہی چمکتے ہوئے باہر نکلنا اور سورج کی طرح چمکنے لگ جانا. جادوگروں کا جو جادو ہے وہ مطلب جو ہے ختم ہو جانا اور پھر مطلب جو ہے برسر عام سگش دینا. ایک اعلان کے مطابق مطلب جو ہے ملک کے اندر مطلب جو ہے الگ الگ قسم کے قحط برپا ہوئے اور ایک کے بعد دیگرے ہوئے. جیسے طوفان مطلب جو ہے لایا گیا، ٹڈی دھل کو مطلب جو ہے بھیجا گیا، سرسریوں کا مطلب جو ہے وہاں پر مطلب جو ہے ان کو بھیجا گیا، میڈکوں کی بارشیں ہوئی، خون کی مطلب جو ہے بارشیں ہوئی اور مطلب جو ہے یہ پورے مطلب جو ہے تاریخ بتاتی ہے کہ 1 ہفتہ یہ سلسلہ چلتا رہا. اور وہاں مطلب جو ہے ان مطلب جو ہے درمیانی مطلب جو ہے عذاب میں جب وہ لوگ مطلب جو ہے دیکھتے کہ یہاں مطلب جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ رک ہی نہیں رہا تو اس وقت وہ مطلب جو ہے دوڑے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے کہ تم دعا کرو اور وہ دعا کرتے. اسی کے نتیجے میں اس کا اختتام ہو جاتا جس کا ذکر مطلب جو ہے ان میں کیا گیا کہ تم معجزات مانگتے ہو. موسیٰ علیہ السلام کی مطلب جو ہے لوگوں کو ہم نے باقاعدہ طور پر مطلب جو ہے کتنے معجزات عطا کیے مگر تمہارا یہ حال ہے کہ تم مطلب جو ہے ان تمام مطلب جو ہے چیزوں کے دیکھنے کے باوجود جب وہ ایمان نہیں لائے تو تمہاری کیا مطلب جو ہے حیثیت ہو سکتی ہے. سامعین اکرام، قریش کے لیے اس میں ایک سبق ہے ان آیات کے ذریعے کہ ہٹ دھرم لوگ کھلے معجزات دیکھ کر بھی کسی طرح ایمان لانے سے انکار ہی کیے جاتے ہیں. اور پھر اس ہٹ دھرمی کا انجام کیسا دردناک ہوتا ہے. فرعون اور اس کے قوم کے تمام سرداران اور ہزار ہا لشکروں کی آنکھوں پر ایسی پٹی بنی ہوئی تھی کہ سال ہا سال تک جو نشانیاں ان کو دکھائی جاتی رہیں وہ تو مطلب جو ہے نظر انداز کرتے ہی چلے جاتے رہے. آخر میں عین غرق ہونے کے قریب بھی ان کو یہ نہ سوچا کہ سمندر مطلب جو ہے ان کے قافلے کے لیے پھٹ گیا ہے اور مطلب جو ہے پانی پہاڑوں کی طرح دوسری طرف کھڑا ہو گیا ہے اور بیچ میں سوکھی مطلب جو ہے سڑک بنی ہوئی ہے. یہ ساری علامتیں دیکھ کر بھی ان کو عقل نہ آئی. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خدائی طاقت مطلب جو ہے کام کر رہی ہے، وہ اس طاقت سے لڑنے جا رہے تھے. ہوش میں اس وقت بھی آیا بھی تو اس وقت جب پانی نے دونوں کو مطلب جو ہے مل کر ان کو دبوچ لیا اور خدا کے غضب میں مطلب جو ہے جب گر گئے تو اس وقت فرعون مطلب جو ہے چیخ اٹھا آمنت انہ لا الہ الا الذین آمنت به بنو بنی اسرائیل وانا
من المسلمین، اس وقت مطلب جو ہے اس کا ایمان لانا یعنی اہم ایمان کے لیے بھی اس میں ایک نشانی ہے، اور مطلب جو ہے ظالم اور اس کے طاقتور بظاہر کیسی ہی چھائے بھی نظر آئے، آخرکار اللہ غالب ہونے والا ہے، اور اس کا وہ جو پچھتاوا ہے وہ اس کے کچھ بھی کام نہیں آیا، جس کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو ڈھارس بندائی اور کہا کہ یہ ہے وہ طاقتیں جو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے پیغام دیتا ہے، ان واقعات کے ذریعے سے۔ سامعین کرام، پیغمبروں نے جب کبھی اپنے آپ کو فرستادہ رب العالمین کی حیثیت سے پیش کیا تو لوگوں میں سے اس سے یہی مطالبہ کیا کہ اگر تم واقعی رب العالمین کے نمائندے ہو تو تمہارے ہاتھوں میں سے کوئی ایسا واقعہ ظہور میں آنا چاہیے جو قوانین فطرت کے عام روش سے ہٹا ہوا ہو اور جس سے صاف صاف ظاہر ہو رہا ہو کہ اللہ رب العالمین نے تمام مطلب جو ہے صداقت ثابت کرنے کے لیے اپنی براہ راست مداخلت سے یہ واقعہ نشانی کے طور پر صادر کیا ہے۔ اسی مطالعے کے جواب میں انبیاء نے وہ نشانیاں دکھائی جن کو قرآن کی اصطلاح میں آیات اور متکلمین کی اصطلاح میں معجزات کہا جاتا ہے۔ ایسے معجزات یا نشانیوں کو جو لوگ قوانین فطرت کے تحت صادر ہونے والے عام واقعات قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ در حقیقت کتاب اللہ کو ماننے اور نہ ماننے کے درمیان ایک ایسا موقف اختیار کرتے ہیں کہ جس طرح معقول نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے قرآن مجید جس جگہ صحیح مطلب جو ہے طور پر یہ واقعہ پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم اس طرح کی بھونڈی قسم کی مطلب جو ہے معجزات نہ مانگو، تمہارے اطراف میں دیکھو، تمہاری اپنی پیدائش میں، زمین میں اور آسمان کی مطلب جو ہے ان فلکیات میں بہت ساری نشانیاں ہیں، اگر تم سمجھنے کی مطلب جو ہے کوشش کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور اسی میں مطلب جو ہے راہ حق چھپا ہوا ہے۔ اسی کا تذکرہ ہے جو ان آیات کے ذریعے سے پیغام کی شکل میں مجھے اور آپ کو دیا گیا۔ سامعین کرام، اس طرز عمل کی اصل وجہ کیا ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ لوگ انکار کیوں کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرز عمل کی اصل وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صادق اور اس کے دعوت کے حق میں ہونے پر کوئی شک تھا، بلکہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ وہ خصوصاً ان کے اکابرین و اشراف اور موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ دے کر اپنے آپ کو فرعون کی سخت گیری کے خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اگرچہ یہ لوگ نسلی اور مذہبی دونوں حیثیتوں سے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے امتی تھے، اس بنا پر ظاہر ہے کہ سب مسلمان تھے، لیکن ایک مدت دراز کے اخلاقی انحطاط نے اور اس پست ہمتی نے جو انہیں زیر دستی سے مطلب جو ہے انہیں پیدا کیا تھا، جو مطلب جو ہے اس میں اتنا بل بوتا بھی باقی نہیں رہا تھا کہ وہ کہ کفر و ضلالت کی فرما روائی کے مقابلے میں ایمان اور ہدایت کا علم لے کر خود اٹھتے یا جو اٹھا تھا اس کا ساتھ دیتے۔ اسے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی اس کشمکش میں عام اسرائیلیوں کا جو طرز عمل تھا، اس کا ذکر ہمیں بائبل کی مطلب جو ہے کوٹیشنز میں بھی ملتا ہے۔ اس میں ایک جگہ مطلب جو ہے کہا جاتا ہے کہ اس کوٹیشن میں کہ وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ فرعون کے پاس سے نکلے آ رہے تھے تو اس کو فرعون اور ہارون ملاقات کے لیے راستے میں کھڑے ملے، تب انہوں نے ان سے کہا کہ خدا بندی ہی دیکھے، تمہارا انصاف کرے، تم نے تو ہم کو فرعون اور ان کے خادموں کی نگاہوں میں ایسا گھناؤنا بنا کر کھڑا کر دیا ہے کہ ہمیں قتل کے لیے اس کے ہاتھ بھی ان کے ہاتھوں میں تلوار دے دی ہے۔ یعنی تلمود میں مطلب جو ہے اس طرح مطلب جو ہے ذکر مطلب جو ہے آتا ہے اس قوم کی مطلب جو ہے پست ہمتی کا، کہ ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے ایک بھیڑیے نے بکری کو پکڑا اور چرواہے نے آ کر اس کو بچانے کی کوشش کی اور دونوں کی کشمکش میں بکری کے ٹکڑے ٹکڑے اڑ گئے۔ بس اسی طرح تمہارے اور فرعون کی کھینچا تانی میں ہمارا کام تو تمام ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ مطلب جو ہے کوٹیشن جو تلمود اور مطلب جو ہے بائبل کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ملتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ وہ واقعات ہے جس کی روشنی میں مجھے اور آپ کو پیغام حق دیا گیا، یعنی معجزات بیکار قسم کی مطلب جو ہے اس طرح مانگنے کی بجائے اپنے اطراف میں دیکھو۔ قرآن کہتا ہے کہ دلائل تمہارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، کیونکہ پچھلی کلاس میں ہم نے زمین پر دی گئی دلیل کو دیکھا کہ زمین کو دیکھو کہ کس طرح سے اس میں پانی مطلب جو ہے لا کر رکھا گیا ہے، کس طرح سے مطلب جو ہے اس کو آسمان سے سجایا گیا ہے اور کس طرح سے مطلب جو ہے نباتات کو پیدا کرتا ہے۔ ایک ہی بارش سے مختلف مطلب جو ہے نباتات اگتی ہیں، ایک ہی بارش سے مختلف قسم کے انواع و اقسام کے پھل مطلب جو
جو ہے میسر آتے ہیں. کیا ہمیں ہمارے لیے یہ مطلب جو ہے نشانی نہیں ہے, یہ معجزہ نہیں ہے؟ کیا مطلب جو ہے حقانیت توحید کو قریب آنے کا مطلب جو ہے ذریعہ نہیں بن سکتی؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو حقیقت میں ان واقعات کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو دی جاتی ہیں. آنکھیں کھولنا, صحیح معنوں میں بات کو سمجھنا, کہانی نہ سمجھنا, تاریخ کو صرف مطلب جو ہے صرف رٹے کی شکل میں نہیں مارنا, بلکہ حقانیت کے ساتھ اس کو سمجھنا, اس کا پیغام ہے جو ان واقعات کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین ان آیات کے ذریعے سے ہماری آنکھوں کو کھول دے, ہماری بصارتوں کو مطلب جو ہے بصارتوں پر پڑے ہوئے پردوں کو مطلب جو ہے ہٹا دے, اور ہماری سماعتوں کو تیز گام کر دے, اور صحیح بات کو سمجھنے والی عقل عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.